غیبت بھی گناہ کبیرہ اور سخت حرام ہے. یہ دوزخ میں لے جانے والی بدترین خصلت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی بری عادت کی ممانعت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں کو قبول کرنے والوں پر مہربان ہے. اسی طرح حدیثوں میں بھی باکثرت اس کی ممانعت اور مذمت آئی ہے. چنانچہ ایک حدیث ہے، حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ غیبت زنا سے سخت گناہ ہے. تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، غیبت زنا سے زیادہ سخت گناہ کیوں ہے اور کیسے ہے؟ تو حضور نے فرمایا آدمی زنا کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بخشے گا جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی ہے. ایک اور حدیث میں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دو آدمیوں نے ظہر و عصر کی نماز پڑھی. یہ دونوں روزے دار تھے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری فرما چکے تو ان دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں پھر سے وضو کر کے اپنی نمازوں کو لوٹاؤ اور روزہ پورا کرو، لیکن کسی دوسرے دن اس کی قضا کر لو. تو ان دونوں آدمیوں نے پوچھا کہ کیوں ہم نمازوں کو لوٹائیں اور روزہ کی قضا کیوں کریں؟ حضور نے فرمایا کہ اس لیے کہ تم دونوں نے فلاں آدمی کی غیبت کی ہے. غیبت کیا ہے؟ کسی کا کوئی غائبانہ غیبت بیان کرنا یا پیٹھ پیچھے اس کا برا بھلا کہنا، یہی غیبت ہے. چنانچہ مشکوت شریف میں ایک حدیث ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ غیبت کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ جاننے والے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارا اپنے دینی بھائی کے ان باتوں کو بیان کرنا جن کو وہ ناپسند سمجھتا ہے، یہی غیبت ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یہ بتائیے اگر میرے دینی بھائی میں وہ واقعی وہ باتیں موجود ہوں تو کیا ان باتوں کا کہنا غیبت ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر وہ باتیں ہوں گی تبھی تو تم اس کی غیبت کرنے والے کہلاؤ گے، اور اگر اس میں وہ باتیں نہ ہوں گی تو تم اس پر بہتان لگانے والے کہلاؤ گے، جو ایک دوسرا بڑا گناہ ہے. غیبت ان گناہوں میں سے ہے جو کثیر الوقوع ہیں اور باوجود انتہائی سخت گناہ کبیرہ ہیں، یہاں تک کہ زنا سے بھی بدترین گناہ ہے. مگر اس زمانے میں بہت کم لوگ ہیں جو اس گناہ سے محفوظ ہیں. عوام تو عوام، بڑے بڑے علماء کرام اور مقدس پیروں کا بھی دامن اس گناہ کی نحوست سے آلودہ نظر آتا ہے. پھر غضب یہ ہے کہ لوگ اس طرح کی غیبت کے عادی بن چکے ہیں اور یہ بلا اس قدر عام ہو چکی ہے کہ گویا غیبت لوگوں کے نزدیک کوئی گناہ کی بات ہی نہیں ہے. مگر خوب سمجھ لو، غیبت خواہ علماء کی مجلس میں ہو یا عوام، ہر جگہ ہر حال میں حرام اور گناہ ہے، اور گناہ بھی کبیرہ یعنی بڑا گناہ ہے. لہٰذا جب کبھی غفلت میں کوئی غیبت زبان سے نکل جائے تو فوراً توبہ کر لینی چاہیے، اور جس کی غیبت کی اگر اس کو معلوم ہو گیا کہ آپ نے اس کی غیبت کیا تو اس سے معافی مانگ لو، اور قرآن حدیث کی مقدس تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے کہ اسی میں مومن کی دینی و دنیاوی فلاح ہے اور یہی نجات کا راستہ ہے.